یہ قرب قیامت کا دور ہے اور گمراہ کن فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں جس کا ایمان محفوظ رہ گیا وہ خوش قسمت ہے۔ یہ دور ایسا ہے کہ اس میں ایمان اور نفاق میں فرق کرنا مشکل ہو گیا، کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے۔ منافقوں کی صفات بہت زیادہ مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، گو کہ ہم پابند ہیں اس بات کے کہ کسی کو واضح طور پر منافق نہیں کہہ سکتے، لیکن منافقوں کی صفات آج مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، دھوکہ دینا۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن دو گناہ نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا اور دوسرا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کہ مسلمان کی تعریف بیان فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو کام نہیں کر سکتا۔ یہ دو کام اتنے برے ہیں کہ فرمایا کہ مسلمان ان دو گناہوں کا نہیں سوچ سکتا کہ میں جھوٹ بھی بول سکتا ہوں، کسی کو دھوکہ بھی دے سکتا ہوں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر یہ دونوں باتیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تاجر وہ کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا کہ جو انسان کر نہ سکتا ہو۔ سچ بولنے کا حکم دیا، سچ بول سکتا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے اور شرم کی بات ہے کہ ہماری ان صفات کو اہل یورپ نے اختیار کر لیا اور وہ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نظام کے اعتبار سے کتنے کامیاب ہیں۔ ان کے ہاں انصاف ہے، اور انصاف کس نے سکھایا؟ اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے، سنت نے ہمیں انصاف سکھایا، انہوں نے اپنایا، وہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوئے۔ دنیاوی اعتبار سے میں اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ انسان کتنا ہی ہمارے اسلامی اصولوں کو اختیار کر لے، دنیاوی نظام میں وہ کامیاب تو ہو سکتے ہیں لیکن ایمان لائے بغیر حقیقی کامیابی ان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ الگ موضوع ہے۔ دل کا چین اور سکون انہیں نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا، وہ مسلمان ہی کو ملے گا حقیقی چین اور سکون۔ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، اسے یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اب یورپ میں چلے جائیں، انہوں نے سچ کو اختیار کیا۔ بات اور طرف چلی جائے گی، میں جس عنوان سے گفتگو آج شروع کر رہا ہوں میں اس پر جلدی آ جاؤں تو بہتر ہے، ورنہ بات پھر اور طرف چلی جاتی۔ یہ فتنے کا دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے، نفاق عام ہے اور مسلمان وہ اپنے اسلام کو ہی چھپا رہا ہے، کھل کر سنتوں پر عمل نہیں کر سکتا۔ اپنے ہی معاشرے میں مسلمان اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک میں کھل کر سنتوں پہ عمل نہیں کر سکتا۔ شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ یہ اپنا اندر نفاق ہے۔ یہ جو شرم کا آنا، یہ اندر نفاق کے جراثیم ہیں۔ معاشرے نے سنتوں پر عمل کرنا مشکل کر دیا کہ سنت پر عمل کرنا ایسا ہو گیا جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھنا۔ فرمایا کہ ایسے دور میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ 50 صدیقین کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ دور ہے جس میں اللہ تعالیٰ شاہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قیمت بڑھا دی ہے، اجر بڑھا دیا ہے اللہ نے، اس لیے کہ اس کے لیے اس معاشرے میں مشکل تھا۔ اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، ولا یخافون لومۃ لائم، اس نے لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کی، میری خاطر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اس نے عمل کیا۔ اللہ کو بڑا پیارا ہے ایسے دور میں سنتوں پر عمل کرنے والا۔
بڑا پیارا ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری نبی کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور اللہ کا محبت کرنا بندے سے کیا ہے؟ ہمارا محبت کرنا اللہ سے کچھ اور معنی رکھتا ہے، اور اللہ کا ہم سے محبت کرنا ماشاء اللہ کا ہم سے محبت کرنا کچھ اور معنی رکھتا ہے۔ اللہ کا بندے سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارتا ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ کی بندے سے محبت کرنے کا۔ اللہ محبت فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بے شک ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ غفور ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، رحیم ہے کہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہ دور ہے، لیکن ایک دور ایسا آئے گا جو میں عنوان آج شروع کر رہا ہوں۔ ایک دور آنے والا ہے کہ دو خیمے، اس دنیا کے اندر دو خیمے بن جائیں گے۔ ایک خیمے میں ایمان والے ہوں گے، خیمے سے مراد دو گروہ۔ چھانٹی کا دور آنے والا ہے، چھانٹی کا دور۔ ابھی تو ایمان والے اور نفاق والے ملے جلے رہتے ہیں نا، پھر ایک دور آئے گا ایمان والے الگ ہو جائیں گے، نفاق والے الگ ہو جائیں گے۔ حق ہوگا ادھر، یہ سب حق والے جو تعداد میں تھوڑے ہوں گے الگ ہوں گے، اور ان نفاق والے ایک طرف ہو جائیں گے، یہ اہل باطل کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ وہ دور قریب ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کتنا قریب ہے، لیکن حالات بتاتے ہیں کہ وہ دور قریب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ بعض پیشن گوئیاں کرتے ہیں کہ 2024 میں یا 2025 میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ 27 میں ہوگا۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات تو بیان فرما دی ہیں، لیکن تعین نہیں فرمایا کہ کس سن میں ظہور ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے بیان فرما دیے ہیں، ان کی علامات بیان فرما دی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کی میں نے پچھلے جمعے حدیث سنائی تھی، جو صاحب السر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی راز کی باتیں بیان بتائیں جو دوسرے صحابہ کرام کو نہیں بتائیں، اور کچھ کے بارے میں مصلحتاً منع فرما دیا کہ تم نے بتانا نہیں آگے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے فتنوں کا بیان کیا، اور کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا کہ جس میں 300 کے بقدر لوگ ہوں اس گروہ میں، اس کے پیشوا کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کے قبیلے کا نام صاف صاف بتا دیا تھا۔ کچھ صحیفے ملتے ہیں ہاتھوں کے لکھے ہوئے ترکی کے عجائب گھر میں اور مختلف علاقوں میں، جہاں لائبریریوں کے اندر ہاتھ کے لکھے ہوئے صحیفے جن میں احادیث لکھی ہوئی ہیں ان کو مخطوطات کہتے ہیں۔ ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ بھی کی اور ایسے مخطوطات تلاش بھی کیے۔ مصر کے استاد جمال الدین نے اس پر بڑی ریسرچ کی اور ایک حدیث تلاش کی۔ اس حدیث میں حضرت امام مہدی کے ظہور کے سن کا اندازہ دیا گیا ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں، اس میں عراق کا ذکر ہے، اس میں صدام کا نام ہے، اس میں ہٹلر کا نام ہے، اس نے جو دنیا میں تباہی مچائی، اس نے جو جنگیں کی اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے آخر میں ذکر ہے کہ 1400 ہجری کی دہائیوں میں مہدی امین کا ظہور ہوگا، اور دنیا کی بدکار ملکہ جس کا نام امریکہ ہے، یہ حدیث کے میں الفاظ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اس مخطوطہ کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، ساری دنیا کو ورغلا کر اس کے خلاف جمع کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا، اور وہ مہدی ان پر انتہائی کربناک تیر پھینکے گا
اللہ تعالیٰ ان کفار پر زمین اور آسمان کو جلا کر ان پر راکھ کر ڈالے گا۔ 1400 ہجری یہ 1445 چل رہا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کتنا عرصہ ہے۔ ایک چند علامات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ان علامات سے اندازہ ہوگا کہ حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور، یہ اس کی احادیث شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سے زیادہ صحیح احادیث حضرت امام مہدی کے عنوان پر جمع فرمائی ہیں۔ صحیح احادیث، جو ضعیف احادیث ہیں وہ ان کے علاوہ ایک رسالہ انہوں نے تیار کیا، اس کا نام ہے المہدی فی احادیث صحیحہ، المہدی فی احادیث صحیحہ۔ اس میں انہوں نے وہ 40 احادیث جمع کی ہیں، پھر ان کے علاوہ بھی احادیث جو ضعیف احادیث ہیں جو ان کی تائید میں ہیں صحیح احادیث کی، ان کو بھی انہوں نے جمع فرمایا۔ حدیث شریف میں جس کا مفہوم ہے ایک نہیں ایک سے زیادہ حدیث، فرمایا کہ قیامت میں اگر ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اسی دن کو دراز کر دے گا اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو خلیفہ ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ وہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک میرے اہل بیت سے عرب کا ایک بادشاہ نہ ہو جائے جس کا نام میرے نام پر، جس کے باپ کا نام میرے باپ پر، اور وہ اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا کہ جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ اور فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ کوئی امن کی جگہ نہیں ملے گی، اتنا ظلم ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت سے ایک شخص کو بھیجے گا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس زمین کو امن و امان سے اور انصاف سے بھر